نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے ہم چرن شریف کی اس عظیم جامع مسجد میں شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم الشان محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جشن مولا کائنات، ان عظیم دو نسبتوں سے آج کی اس محفل پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان، مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے وہ تمام طلباء جو اس محفل پاک کے انعقاد کرنے میں کوشاں رہے، تشریف لانے والے جمیع علماء کرام اور مشائخ اعظام، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے آج کی محفل پاک کا موضوع آپ جان چکے ہیں، معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن ولادت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. ان دو نسبتوں سے آج کی محفل پاک منعقد ہے. تو آغاز میں ہم
اپنا سلام بارگاہ مولا علی شیر خدا میں پیش کریں گے، اور پھر مولا کائنات کی نسبت کا سہارا لے کر ہم اپنا سلام بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں گے۔ اور آغاز ان کلمات سے کر رہا ہوں کہ عرش سے نور چلا، حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا، حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو رب جلی تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے علی تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جلوائے اللہ دیکھے، میری معراج کہ میں تیرا محلہ دیکھوں۔ اب آئیں اپنے تصورات کو بارگاہ مولا کائنات کی طرف لائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا ابتداءً شرف نصیب ہوا، نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ سامعین محترم، یہ آیہ کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے تکمیل دین کا اعلان کیا، جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما چکے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں، قافلہ راستے میں مقام غدیر خم پہ رکا، اسی مقام پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ تو ذہن سوال کرتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیہ کریمہ نزول کے اعتبار سے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کیوں نازل ہوئی، اور مقام غدیر خم پر ہی کیوں اتری؟ اور اس آیہ کریمہ کے مضامین کو اگر دیکھیں تو مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ پہ دین مکمل کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں قیامت تک کے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اب سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ میں تکمیل دین کا اعلان ہے، تاجدار کائنات کی شان ختم نبوت کا اعلان ہے۔ مالک کائنات اس آیہ مبارکہ میں اعلان فرما رہا ہے کہ وہ دین اسلام جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، تاجدار کائنات پر وہ دین مکمل ہو گیا، ذات مصطفیٰ پہ وہ دین متمم ہو گیا۔ وہ سلسلہ وحی جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اس سلسلہ وحی کا اتمام ذات محمد مصطفیٰ پر ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے
نہ کوئی نبی آئے گا قیامت تک کے لیے، اور نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی اور شریعت ہوگی۔ مالک کائنات نے اعلان کر دیا اب قیامت تک نبوت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک رسالت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، اور قیامت تک کے لیے امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، جب میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو ذہن سوال کرتا ہے، اے مالک کائنات، کیا ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ ہدایت تو ہر دور کی ضرورت ہے۔ جو ہی 100 سال کا عرصہ کم و بیش بیت جاتا ہے، انسانی نظریات میں تبدیلی آتی ہے، انسانی افکار میں تبدیلی آتی ہے، معاشرے کی ضروریات بدل جاتی ہیں۔ سامعین محترم، توجہ کرنے کی بات ہے کہ جب وقت گزرتا ہے رہن سہن کے طریقے بدل جاتے۔ مثال کے طور پہ آج کا دور سائنس کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے۔ کیا آج سے 100 سال پہلے یہ ساری سہولیات موجود تھی؟ نہیں تھی۔ 100 سال گزرے، ایجادات بڑھتی چلی گئی، ہر آنے والی شے کے بارے میں اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ شرعاً اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو جو زمانہ گزرتا ہے رہنے سہنے کا انداز بدلتا ہے، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، ان نئی چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی ہادی کی ضرورت ہے۔ رب کائنات نے ذات محبوب پر نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، لیکن ذہن سوال کرتا ہے، مولا کیا ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب بھی زمانے میں اعتقادی بگاڑ پیدا ہوتا، لوگوں کے نظریات بگڑتے تھے، مالک کائنات ہر زمانے میں پھر ایک نبی بھیجا کرتا تھا۔ پچھلے جتنے انبیاء گزرے، ایک ایک زمانے میں کئی انبیاء بھی دنیا میں موجود رہے۔ تو رب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے معاشرے میں ہدایت کو آگے پہنچانے کے لیے مسلسل انبیاء کو مبعوث کرتا رہا۔ اب ذات محبوب پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا تو ذہن پھر وہیں اٹکا ہے، مولا کیا ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ تو جواب آتا نہیں، ہدایت کی ضرورت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو ذہن پھر سوال کرتا ہے، مولا جب ہدایت کرنے والے قیامت تک کے لیے چاہیے تو مولا بتا، ذات حبیب سے پہلے تو تیری طرف سے ہدایت کا سامان لے کر نبی آتے تھے، اور نبوت کا دروازہ ذات حبیب پر بند ہو گیا، میرے مولا اب ہدایت آگے کیسے چلے گی؟ تو رب کائنات اشارہ کرتا ہے کہ جی آیہ کریمہ خطبہ حجت الوداع کے بعد مقام غدیر خم پہ اتری ہے، جو اعلان کر رہی ہے، لوگوں تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھو، ادھر میرے مصطفیٰ پر یہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت نازل ہوتی ہے، ادھر میرے مصطفیٰ منبر پہ مولا علی شیر خدا کو کھڑا کر کے علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اعلان کرتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی،
مولا ہوں. حضور نے فرما دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. مقام غدیر خم پر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ کریمہ جس میں تکمیل دین کا مضمون تھا، اور اسی مقام پر تاجدار کائنات کا ولایت علی شیر خدا کا اعلان کرنا یہ بتا رہا تھا کہ اب نبوت کا دروازہ تو ذات محمد مصطفیٰ پر بند ہو گیا. اب ذات حبیب کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں، ذات مصطفیٰ پر نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، علی شیر خدا سے ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے. اب نبی نہیں آئے گا، ولی آئے گا. اب ہدایت کا سامان آگے پہنچانے کے لیے ولی آتے رہیں گے. اولیاء کا سلسلہ جاری کر دیا گیا، اور رب کائنات کا مقام غدیر خم پر تکمیل دین کی آیت کا اتارنا اور زبان مصطفیٰ سے ولایت علی شیر خدا کا اعلان کروا کے ولایت کے دروازے کے کھلنے کا اعلان کرنا یہ بتا رہا ہے میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا قیامت تک کے لیے ہدایت دینے کے لیے ولی آئیں گے. ولی وہی ہوگا جو علی کے در کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوگا. سبحان اللہ. اور جس کا تعلق معاذ اللہ علی شیر خدا سے نہیں ہے وہ اور سب کچھ بن سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا. نبوت کی مہر ذات محمد مصطفیٰ سے لگائی گئی، نبوت کی مہر دست مصطفیٰ سے لگائی گئی، ولایت کی مہر دست مولا علی شیر خدا سے لگائی گئی. تو سامعین محترم، ذکر مولا کائنات کرنا یہ ہمارے ایمان پہ بہار لاتا ہے. اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ سونے محبوب تیری معراج کہ تو رب جلی تک پہنچا. میرے آقا، میرے محبوب، تیری معراج کہ تو رب جلی تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے علی تک پہنچا. تو سامعین یہ ہم نے ایک حاضری پیش کی، ایک سلام کی عرضی پیش کی ہے بارگاہ مولا کائنات میں. اور اب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کے در کی خیرات کو پاتے ہوئے بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے. یہ مقام مولا علی شیر خدا ہے کہ ولایت کی مہر دست علی شیر خدا میں ہے. اور اوپر دیکھیں تو یہ مقام محمد مصطفیٰ ہے کہ نبوت کی مہر دست محمد مصطفیٰ میں ہے. یہ حضرت علی شیر خدا کا مقام کہ مولا علی شیر خدا سب اولیاء کے امام ہیں. مولا علی شیر خدا سب اونچا بولیں گے بھائی، ولیوں کے امام. بھئی ذکر مولا کائنات اور ڈھیلے بیٹھنا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ لفظ بولیں گے. مولا علی شیر خدا کا مقام کیا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا سب ولیوں کے امام ہیں. اور اوپر دیکھیں تو مقام مصطفیٰ یہ ہے میرے پیارے محمد مصطفیٰ سب نبیوں کے امام ہیں. اور اگر کسی کو شک رہتا ہے
تو آئیں آج یہ شب معراج مصطفیٰ ہے، اپنے تصورات کو مسجد اقصی لے کے چلیں، آئیے اپنے آپ کو مسجد اقصی لے کے چلیں۔ شب معراج مصطفیٰ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی پہنچے۔ میرے حضور تاجدار کائنات مسجد اقصی پہنچے، رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کو حکم دیا کہ سب نبیوں کا امام آ رہا ہے، سب نبیوں کا سردار آ رہا ہے، اس لیے سب انبیاء، سب رسول، تم میرے حبیب کے آنے سے پہلے مسجد اقصی پہنچو۔ ارے ادھر امام الانبیاء پیارے محمد مصطفیٰ مسجد اقصی پہنچے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء پیارے محمد مصطفیٰ کا استقبال کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سب انبیاء تاجدار کائنات کا اونچا بولیں گے استقبال کرتے ہیں۔ اب سامعین، استقبال کرنے والے انبیاء اور رسولوں میں دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ ارے یہ سب انبیاء جو شان والے، مقام والے، رفعت والے ہیں، یہ سب انبیاء شب معراج مصطفیٰ میرے سونے محبوب کی اقتدا میں ہیں، اور سب انبیاء کی امامت محمد مصطفیٰ کروا رہے ہیں۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً تو ان سب انبیاء کے بعد آئے۔ جب یہ سب انبیاء ظاہری اعتبار سے دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً اس دنیا میں سب انبیاء کے بعد تشریف لائے۔ آئے بعد میں ہیں تو امام کیسے بن گئے؟ تو سامعین، اس سوال کا جواب دیکھیں۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً اس کائنات ارضی میں اور اس دنیا میں سب سے بعد آئے ہیں، لیکن ہیں سب سے پہلے۔ یہی سبب ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، مالک کائنات نے جہاں پر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیا ہے، کہیں پر بھی لفظ ولادت کے ساتھ ذکر نہیں کیا، کہیں پر بھی لفظ ولادت اور پیدائش کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ جہاں پر بھی ذکر کیا، الفاظ کے معنی دیکھیں گے، آنے کا ذکر ہے۔ کس شے کا ذکر؟ تشریف لانے کا ذکر ہے، آنے کا ذکر ہے۔ کہیں رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ رب یہ نہیں فرماتا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا، بلکہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے آپ کو بھیجا۔ سورہ آل عمران کو پڑھیں تو رب کائنات فرماتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق، پھر تمہاری طرف رسول مصدق آئے گا۔ یہاں پر بے لفظ جاء آیا، اور جاء کا معنی ہے آنا۔ پھر سامعین محترم تیسرا لفظ آیا بعثا، لفظ بعثا کا معنی ہے مبعوث ہونا، آنا۔ تو تاجدار کائنات کی ولادت کے اعتبار سے اور ولادت کے مفہوم میں
کہیں پر بھی قرآن مجید میں کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا. کہیں پر لفظ آیا باسا، کہیں پر فرمایا جا، کہیں فرمایا ارسلنا. تو تاجدار کائنات کے لیے مبعوث کیا جانا، بھیجا جانا یا آنا کے یہ الفاظ رب کائنات نے لا کر یہ میسج دیا ہے. ارے میرے مصطفیٰ کو ظاہراً دنیا میں بعد میں آنے سے یہ کبھی نہ سوچنا میرا مصطفیٰ بعد میں آیا ہے تو شان بھی بعد کی ہے. مصطفیٰ ان سب انبیاء سے پہلے ہے، بھیجا سب انبیاء کے بعد گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پھر سامعین دوسرا سبب امامت کروانے کا کیا ہے؟ اور میرا پتر باہر چل جاؤ، چڑھانے والی یاد ہے، چلو باہر میرا پتر اٹھ دو کہ سب انبیاء کرام، ابھی آنے کہہ لو شور نہ کرو بچے، سب انبیاء کرام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے مولا ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا. انبیاء کرام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ مولا ہمیں بھی تاجدار کائنات کا امتی بنا. شب معراج مصطفیٰ رب کائنات نے ظاہراً بھی اس کا اہتمام فرما دیا کہ تاجدار کائنات مصلی امامت پر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پیچھے مقتدی ہیں، نوح علیہ السلام مقتدی ہیں، شیس علیہ السلام مقتدی ہیں، یوسف علیہ السلام مقتدی ہیں. ارے دیکھتے جائیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء مقتدی ہیں. سب انبیاء کے امام محمد مصطفیٰ ہیں. ایک اور بھی رنگ دکھانا تھا اور مالک کائنات نے قیامت تک کے انسانوں کو کچھ اور بھی بتانا تھا. اور وہ کیا دکھانا تھا اور کیا منانا تھا؟ رب کائنات اشارہ دے رہا تھا کہ جتنی شانیں میں نے پچھلے سب انبیاء کو دی ہیں، یہ نکتہ سمجھیے گا، جتنی شانیں میں نے پچھلے سب انبیاء کو دی ہیں ان ساری شانوں کو جمع کیا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات کو بنا دیا. سارے معجزات دیکھیں، جتنی شانیں حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی، نوح علیہ السلام کو عطا کی، شیس علیہ السلام کو عطا کی، داؤد علیہ السلام کو عطا کی، یعقوب علیہ السلام کو عطا کی، اسحاق علیہ السلام کو عطا کی، یوسف علیہ السلام کو عطا کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ جائیں. سب انبیاء کو جو مقامات دیے، جو شانیں دی، جو رفعتیں دی، ان ساری شانوں کو شب معراج مصطفیٰ جمع کر کے حضور تاجدار کائنات کی ذات کا رنگ دکھا دیا اور اعلان کر دیا کہ لوگوں دیکھ لو میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی رفعت یہ ہے. جہاں پر سب انبیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن معراج النبی، جشن معراج النبی. تو سامعین محترم اب آگے اگلے نقطے پہ توجہ کریں. سب انبیاء اپنے اپنی زبان حال سے رب کی بارگاہ میں معراج کی التجا کرتے رہے، اپنے اپنے انداز سے رب کی بارگاہ میں رب کا نظارہ دیکھنے کی دعا کرتے رہے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور پہ جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے کلام کی شان یہ ہے تو تیرے دیدار کا حال کیا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے جلوہ دکھا، مولا پردے اٹھا، اپنا دیدار عطا کر۔ تو مالک کائنات کا جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز یہ نظارہ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء جلوہ حق کے طالب تھے، لیکن مالک کائنات نے بے حجاب کسی کو اپنا دیدار عطا نہیں کیا۔ کسی نبی کو صفی اللہ بنا دیا، کسی نبی کو خلیل اللہ بنا دیا، کسی نبی کو کلیم اللہ بنا دیا۔ یہ ان انبیاء کے مقام کا کمال ہے، لیکن جب ذات محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو رب کائنات شب معراج مصطفیٰ محبوب کائنات کو، حبیب کبریا کو، محمد مصطفیٰ کو جہاں پر سب انبیاء کا کمال تھا وہاں سے اوپر لے جا کر پردے اٹھا کے بے حجاب اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ مقام او ادنا پر حال یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ دیکھتے تھے تو سامنے جلوہ خدا کا تھا، خدا دیکھتا تھا تو سامنے مکھڑا محمد مصطفیٰ کا تھا۔ جشن معراج مصطفیٰ، جشن معراج مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ سامعین محترم، حضور تاجدار کائنات کو اس امامت اور معراج کروانے کا ایک سبب اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جمیع انبیاء کرام اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ سب انبیاء توحید باری تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور سب انبیاء کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ سب انبیاء کا پیغام توحید یہی تھا۔ لیکن سامعین محترم، جن تک وہ انبیاء رب کی وحدانیت کا پیغام پہنچاتے، وہ ہر قوم کے لوگ اپنے اپنے نبی سے سوال کرتے کہ جس رب کی وحدانیت کی ہمیں خبر دے رہے ہیں کیا اس رب کو خود دیکھا ہے؟ توجہ کریں گے، کیا آپ نے خود اس رب کو دیکھا ہے؟ ہر نبی کا جواب آتا کہ میں نے بے حجاب خود بھی اس رب کی ذات کو نہیں دیکھا۔ تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سب انبیاء بھی رب کی طرف بلانے والے تو تھے، لیکن بے حجاب رب کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ تو سامعین محترم، قیامت تک کے لیے اگر کوئی بھی ایسی ہستی نہ ہوتی جس نے رب کو خود اپنی نگاہوں سے نہ دیکھا ہوتا تو رب کی ذات پر کوئی گواہ نہ ہوتا، عینی شاہد کوئی نہ ہوتا۔ تو سامعین، دلیل اور گواہی کے بغیر بس صرف دعویٰ رہ جاتا ہے، اور کبھی بھی کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قبول نہیں کیا جاتا۔ عدالت میں کیس دائر کیا جائے تو مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے
اور مدعا الیہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے جسے جواب دعویٰ کہتے. جب دونوں اطراف سے اپنا اپنا دعویٰ آ جاتا ہے، اب جج صاحب کہتے ہیں کہ اپنے اپنے دعویٰ پر اپنی اپنی گواہیاں لاؤ. یہی ہوتا ہے. اور جس کے پاس اپنے دعویٰ پر گواہی کوئی نہ ہو، کیا وہ کیس جیت جاتا ہے؟ بولیں گے نہیں. دعویٰ جیتنے کے لیے گواہی کی ضرورت ہوتی ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء لا الہ الا اللہ کا پیغام تو دیتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ دعویٰ ہے. لیکن جب بھی ان انبیاء سے سوال کیا جاتا کہ آپ نے کیا خود اس اللہ کو دیکھا ہے، تو جواب نفی میں آتا. اب رب کائنات چاہتا تھا کہ اس دعویٰ پر میں کوئی تو دلیل دنیا میں بھیجوں، کوئی تو ایسی ہستی ہو جو میری توحید کی گواہی دے، کوئی تو ایسی ذات ہو جو میری وحدانیت پر گواہ ہو. تو رب کائنات نے شب معراج مصطفیٰ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا. پیارے محبوب کو پیغام دے کے بلایا. پیارے محبوب مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ سے چلے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا سے چلے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ پہنچے. جب مقام او ادنا تھا، رب کائنات نے سارے پردے اٹھا دیے، سب حجاب اٹھا دیے، سب نقاب اٹھا دیے. اب ایک میرے مصطفیٰ ہے، ایک میرا خدا ہے. انہو هو السمیع البصیر. اب ادھر مصطفیٰ دیکھتے ہیں تو سامنے جلوہ خدا کا ہے، میرا خدا دیکھتا ہے تو سامنے مکھڑا محمد مصطفیٰ کا ہے. میرے مصطفیٰ بولتے ہیں تو رب سنتا ہے، رب بولتا ہے تو میرے مصطفیٰ سنتے ہیں. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن معراج مصطفیٰ، جشن معراج مصطفیٰ. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس پلٹے، مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے، اور واپس مکہ میں آ کر میرے محبوب نے اعلان کر دیا، ارے لوگو وہ رب ایک ہے، احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ کیا اس رب کو دیکھا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے، میرے محبوب نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے. اب دیکھنے والوں نے پوچھا کہ کیسا لگا، اس رب کو کیسا پایا، وہ رب کیسا ہے؟ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی فرماتے ہیں، آنے والے سوال کرنے والے کئی تھے کہ اس رب کو کیسا پایا. سوال ایک تھا لیکن آنے والے کئی تھے. ہر کسی کا ظرف الگ الگ تھا، ہر کسی کا برتن الگ الگ تھا. سوال ایک تھا تو جیسا کسی کا ظرف تھا میرے مصطفیٰ ویسا ویسا جواب پاتے رہے. بھئی جتنا کسی کے برتن میں آ سکے اتنا ہی ڈالا جاتا ہے نا. ابو جہل و ابو لہب آئے، ان کا ظرف پراگندہ تھا، میرے محبوب نے انہیں جواب ان کے مینٹل لیول کے مطابق دیا.
ताजदार कायनात की बारगाह में हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा तशरीफ लाए। इनको मेरे हुजूर ने जवाब इनके मुकाम के मुताबिक दिया। और जब इन्होंने पूछा होगा कि सोने महबूब बताएं तो सही वो रब कैसा है, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया होगा करीब आएं, करीब आएं, करीब आएं। करीब करके जुबान हाल से मेरे हबीब ने फरमाया, हाँ लोगों मैंने रब को देखा है। राई तो रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को आसन तरीन सूरत में देखा है। मैंने अपने रब को सोहनी तरीन सूरत में देखा है। फिर किसी ने पूछा कि कैसा पाया, तो मेरे हबीब ने फरमाया होगा कि मैं रज के डिठे, निझा के डिठे, मैं रज के डिठे, निझा के डिठे, ओने मैनू नेड़े बहा के डिठे। ओ एडा सोना मिसाल कोई नहीं, मैं भी ओ दे नेड़े जाके डिठे। तो रब कायनात ने शबे मेराज मुस्तफ़ा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहिजाब अपना दीदार अता करके कयामत तक के इंसानों के लिए महबूब को अपनी जात पर गवाह बना दिया। अब सामीन आखिरी हिस्से में आए। अब मुकामे काबा कौसैन की तरफ मुतवज्जे हो। मालिक कायनात फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना, कि महबूब और मैं हम इतना करीब हुए कि 2 कमानों का फासला रह गया। औ अदना, या इससे भी कम। अब ज़हन सवाल करता है कि अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुलाकात वहाँ हो रही थी जहाँ पर वहाँ भी न था। अगर जाग रहे हैं तो नुक्ता समझ जाएंगे। अल्लाह और उसके महबूब की ये मुलाकात वहाँ हो रही थी जहाँ पर दुनिया के तसव्वुरात पहुँच भी नहीं सकते। लेकिन मालिक कायनात जब कुरान में फरमाता है तो फरमाता क्या है, मैं और मेरा महबूब इतने करीब हुए, इतने करीब हुए कि 2 कमानों का फासला रह गया। ज़हन सवाल करता है कि मौला अर्श मुअल्ला पर और मुकामे औ अदना पे तूने महबूब को बुलाया है, तो क्या वहां पर भी तो तीर और कमाने लेके बैठा था? कुरान में जो फरमाया फकाना काबा कौसैनी औ अदना, तो मौला क्या वहां पर भी तू वो कौसे बनाने के लिए तीर कमानों का इशारा लेके बैठा था? क्यों ऐसा फरमाता है कि 2 कमानों का फासला? इस पर सैयदी हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लहु आली ने कई निकात बयान किए। उनमें से सिर्फ 2 निकात आज की इस बज़म में देकर गुफ्तगू एंड करने लगा। सामीन मोहतरम, पहला राज क्या है कि मुहावराए अरब में और अरब की रसूमात में उस वक्त ये उसूल था कि जब भी 2 खानदान आपस में एक होते, 2 खानदान आपस में एक होते, तो वो दोनों खानदान अपनी अपनी तीर कमान लाते थे। क्या करते? तीर कमान लाते। उन कमानों को जोड़ा जाता और जोड़कर उन कमानों से तीर हवा में फेंका जाता था। कौसैन 2 कमाने, और उन 2 कमानों को जोड़कर तीर ऊपर हवा में फेंककर मुआशरे में, मोहल्ले में ये ऐलान किया जाता था कि मोहल्ले वालों आज से हमें 2 न समझना, आज से हमें 2 न समझना।
न समझना आज से हम एक हो गए, हमारी मोहब्बतें भी एक हो गई, हमारी चाहतें भी एक हो गई, हमारी दुश्मनियां भी एक हो गई। उसी अरब रसूमात को सामने रखते हुए और उन्हीं के उसूल और कायदों के मुताबिक रब कायनात मक्का के कुफार को पैगाम दे रहा था। ऐ मेरे हबीब से दुश्मनी करने वालों और ऐ मेरे महबूब को सताने वालों, मुशरिकों देख लो, जिस तरह तुम दो कमाने मिलाकर एक तीर फेंककर मुआशरे में बताते हो कि आज से हम दो नहीं बल्कि एक हैं, बिला तशबीह बिला मिसाल। मक्का वालों सुन लो, आज से मैं और मेरा मुस्तफा भी एक हैं। मुझको और मेरे मुस्तफा को दो न समझना, मोहब्बत मुस्तफा ही मोहब्बत खुदा है, चाहते मुस्तफा ही चाहते खुदा है, पसंद मुस्तफा ही पसंद खुदा है, प्यारे मुस्तफा ही प्यारे खुदा है, और इश्क मुस्तफा ही इश्क खुदा है। इसलिए मेरे महबूब से आइंदा दुश्मनी न करना। अगर सताओगे मेरे मुस्तफा को तो जवाब मुस्तफा नहीं, मैं खुदा दूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, नाराए हैदरी, शान अज़मत मुस्तफा, शबीब राजे मुस्तफा। सामीन मोहतरम, यही सबब है कि कुरान मजीद में आप देखते हैं जहां जहां पर भी कुफार ने, जालिमों ने, मुशरिकीन ने, दुश्मनों ने हमला हुजूर की जात पे किया है, हुजूर ताजदार कायनात ने खुद जवाब नहीं दिया। मेरे आका ने अपने दिफा में कहीं पर भी अपनी जुबान से जवाब नहीं दिया। अबू लहब माअज़ल्लाह मेरे महबूब की तरफ तान की उंगली करता है तो रब्बे कायनात उसी कुरान में जवाब देता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ए जालिम अबू लहब, तूने मेरे हबीब की तरफ एक उंगली की है, मैं रब हो के कहता हूं जा तेरे तेरे दोनों हाथ टूट जान। फिर कुरान उठाए, वलीद बिन मुगैरा माअज़ल्लाह महबूब की जात पे तान करता है, इसमें मोहम्मद का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। रब कायनात सूरह अल कलम में उसकी 9 बातों की तरफ इशारा करता है, और यहां तक कि जब रब कायनात का जलाल अपने उरूज पे था, रब फरमाता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ए जालिम तूने मेरे महबूब की तरफ ताना जनी का इशारा किया, जा तू नुत्फा हराम है। रब कुरान में फरमा रहा है। तो सामीन मोहतरम, इशारा दे रहा हूं, मालिक कायनात शबे मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कमानों का जिक्र करके रब कायनात ने ऐलान करके दुनिया में जाहिर कर दिया कि आज के बाद मेरे मुस्तफ़ा को जुदा न समझना। तुम उंगली माअज़ल्लाह मेरे हबीब पे उठाओगे, उंगलियां तोड़ने के लिए मैं खुद खुदा मैदान में आऊंगा। एक सबब, और कौसैन लाने का दूसरा सबब कि दुनिया वालों को बताना था कि दुनिया वालों, जब तुम एक दूसरे के करीब होते हो तुम भी 2 कौसें बनाते हो। क्या करते हो? 2 कौसें बनाते हो। अब पढ़े लिखे अहबाब मौजूद हैं, मैट्रिक तक के वो लोग जिन्होंने ज्योमेट्री को पढ़ा है, पुरकार के साथ आप कौस लगाते हैं, याद है? कौस किसे कहते हैं? जब वो पुरकार पूरा घूम जाए तो वो दायरा बन जाता है, वो फिर कौस नहीं रहती।
आधी पुरकार घुमाएं तो उसे एक कौस कहते हैं। और कौस का एक और इशारा देता हूं, जब एक भाई दूसरे भाई को जफ्फी डालने के लिए करीब होता है, यूं दोनों बाजू खोलता है, हाँ जी, कौस की शक्ल क्या है? आधा दायरा। अब दो भाई जब एक दूसरे को जफ्फी डालते हैं, एक कौस एक बनाता है और दूसरी कौस दूसरा बनाता है। और जब वो एक दूसरे के करीब जाके एक दूसरे को सीने से लगाते हैं तो वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, बिला तशबीह बिला मिसाल। क्योंकि रब कायनात ने वो कुर्ब बताना था दुनिया वालों को, और वो कुर्ब समझाना था दुनिया वालों को। तो दुनिया वालों को समझाने के लिए तरीका भी तो वही अपनाना था जो दुनिया में चल रहा था। इसलिए रब कायनात ने इशारा दिया, जिस तरह तुम दो भाई, दो मुहिब और दो दोस्त एक दूसरे को करीब करने के लिए एक एक कोस बनाकर एक दूसरे को सीने से लगाते हो। शबे मेराज मुस्तफा जब मेरा महबूब मेरे करीब था, सुम्मा दना फतदल्ला, एक कौस अहमदियत मुस्तफा की थी, दूसरी कौस अहदियत खुदा की थी। एक कौस मुहम्मदियत की थी, दूसरी कौस अहदियत की थी। इतना करीब हुए, इतना करीब हुए, इतना करीब हुए, फकाना काबा का हुसैनी औ अदना का कलीमा भी रात छोड़ दिया और दुनिया वालों को मैसेज दिया, लोगों जिस तरह तुम एक दूसरे के करीब होते हो, मैं और मेरा मुस्तफा भी एक दूसरे के करीब हुए, बिला तशबीह बिला मिसाल। वहां पे हालात और कैफियत क्या थी या खुदा जाने या मुस्तफा जाने, लेकिन रब ने खुद समझाने के लिए ये अल्फाज कुरान में फरमा दिए। लेकिन उस मुकाम कुर्ब पर, उस मुकाम दना पर और उस मुकाम तदल्ला पर और उस मुकाम अदना पर मेरे मुस्तफा खुदा के करीब थे। मेरा खुदा प्यारे मुस्तफा के करीब था। जितने भी करीब थे, खुदा खुदा रहा, मुस्तफा मुस्तफा रहे। अकीदा दे के बात एंड करने लगा। यह हुजूर शाकुल इस्लाम का दिया हुआ साफ और शफाफ अकीदा है। इस मुकाम पे आके बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, माअज़ल्लाह जाते मुस्तफा को जाते खुदा में जम कर देते हैं। अस्तगफार। जान लें, उस मुकाम कुर्ब पर भी जाते मुस्तफा रही और जाते खुदा रही। जातें दोनों जुदा रही, बाकी सब कुछ एक हो गया। जातें फकत जुदा रही, बाकी सब कुछ एक हो गया। ऐलान कर दिया गया। आप कुरान को उठा के देखते जाएं। मालिक कायनात फरमाता है, इताअत मुस्तफा ही इताअत खुदा है। इताअत मुस्तफा ही इताअत खुदा है। इत्तिबाए मुस्तफा ही इत्तिबाए खुदा है। चाहते मुस्तफा ही चाहते खुदा है। पसंद मुस्तफा ही पसंद खुदा है। गोया ये ऐलान था, दुनिया वालों जातें जुदा हैं, बाकी सब कुछ एक है। और इमाम आला हजरत ने पैगाम मुकम्मल समझा दिया कि बाखुदा खुदा का यही है दर। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो सामीन मोहतरमा, आज की इस अजीम शान महफिल
معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واؤ جشن ولادت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔